الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ سر سید کے ہمنوا شمس العلماء ذکاء اللہ خان بھی یہی فرماتے ہیں، ان کی تحریر ملاحظہ ہو۔ جب تک دہلی میں بخت خان نہیں آیا، جہاد کے فتوے کا چرچا شہر میں بہت کم تھا۔ مساجد میں ممبروں پر جہاد کا آواز کمتر ہوتا تھا۔ دلی کے مولوی اور اکثر مسلمان خاندان تیموریہ کو ایسا کھولا خطبہ جانتے تھے کہ وہ ناممکن سمجھتے تھے کہ اس خاندان کی بادشاہی ہندوستان میں ہو، مگر اس کے ساتھ جاہل مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ انگریزی سلطنت کے بدن میں یہ ایسا پھوڑا نکلا کہ وہ جاں بر نہیں ہوگی۔ یہ کام لچے شہدے مسلمانوں کا تھا کہ وہ جہاد جہاد پکارتے پھرتے تھے، مگر جب بخت خان، جس کا نام اہل شہر نے کم بخت خان رکھا تھا، دلی میں آیا تو اس نے یہ فتویٰ لکھایا کہ مسلمانوں پر جہاد اس لیے فرض ہے کہ اگر کافروں کی فتح ہوگی تو وہ ان کی بیوی بچوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے جامع مسجد میں مولویوں کو جمع کر کے جہاد کے فتوے پر دستخط و مہریں ان کی کرا لیں، اور مفتی صدر الدین نے بھی ان کے جبر سے اپنی جعلی مہر کر دی۔ لیکن مولوی محبوب علی اور خواجہ ضیاء الدین نے فتوے پر مہریں نہیں کی اور بے باکانہ کہہ دیا کہ شرائط جہاد موافق مذہب اہل اسلام موجود نہیں۔ اس فتویٰ کا اثر یہ تھا کہ جاہل مسلمانوں کا جوش مذہبی زیادہ ہو گیا۔ جن مولویوں نے فتویٰ پر مہریں کی تھی وہ کبھی پہاڑی پر انگریزوں سے لڑنے نہیں گئے۔ مولانا نذیر حسین جو وہابیوں کے مقتدا اور پیشوا تھے، ان کے گھر میں ایک میم چھپی بیٹھی تھی۔ اس فتویٰ پر کچھ مہریں اصلی اور کچھ جعلی تھیں۔ ایک مولوی کی مہر تھی جو عذر سے پہلے قبر میں سو چکا تھا۔ سر سید اور شمس العلماء دونوں کے بیان اس پر متفق ہیں کہ فتوے پر کچھ دستخط اور مہریں فرضی تھی۔ کچھ نے اپنی رائے کے خلاف زور زبردستی سے دستخط کیے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ ایسے بے کس و مجبور کون تھے جنہوں نے رعب میں آ کر ایسے خطرناک فتوے پر، جس کے نتیجے میں موت سامنے تھی، دستخط کر ڈالے، اور جبکہ مولانا محبوب علی صاحب اور خواجہ ضیاء الدین مرعوب نہیں ہوئے۔ انہوں نے کھلے بندوں مخالفت کی اور کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکا، اور تو ان کی مرعوب و مجبور ہونے کی کیا وجہ تھی؟ شمس العلماء نے مفتی صدر الدین صاحب کا نام لیا ہے کہ ان کی مہر جعلی تھی اور دستخط مجبوراً ہوئے تھے، اور ایک صاحب نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ مفتی صاحب نے ازراہ رکاوت دستخط سے پہلے لکھ دیا، شہدت بالحر، یعنی بالحر پر نقطے نہیں لگائے تھے۔ علماء نے بالخیر پڑھا، اور انگریز تسلط کے بعد جب گرفتار ہوئی تو مفتی صاحب نے اس کو بالجبر پڑھ کر فرما دیا کہ میں تو پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ دستخط جبراً کیے ہیں، لیکن اول تو فتوے پر دستخط سے پہلے یا بعد میں یہ لفظ شہدت بالخیر بے معنی ہے، نہ یہ شہادت کا موقع ہے اور نہ بالخیر کا لفظ موقع اور محل سے کوئی مناسبت رکھتا ہے۔ آخر اس کے کیا معنی ہے کہ میں نے گواہی دی خیر سے یا خیر کے ساتھ؟ اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ فتوے کے جو نقل صادق الاخبار میں چھپی ہے، ان میں مولانا کی مہر یا دستخط کے آگے پیچھے سرے سے کوئی عبارت ہی نہیں۔ پھر جعلی مہر بھی وضاحت طلب ہے۔ اگر مفتی صاحب نے دستخط کیے تھے تو مہر کی کیا ضرورت، اور اگر دستخط کے بجائے مہر لگاتی تھی تو وہ جعلی کیسے ہوئی؟ مولانا سید نذیر حسین صاحب کے متعلق بیانات مختلف ہیں۔ سر سید اور شمس العلماء دونوں نے ان کو مخالف قرار دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی تحقیق بھی یہی ہے کہ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگردوں میں مولانا سید نذیر حسین صاحب اور مولانا شیخ محمد تھانوی وہ بزرگ ہیں جو سلطان دہلی کی لڑائی میں غیر جانبدار رہے۔ منشی محمد جعفر تھانیسری نے تو ان کے متعلق بہت ہی سخت الفاظ لکھے ہیں۔
بھائی ہم اس موقع پر نہیں تو مقدمہ امبالہ کے سلسلے میں راولپنڈی میں 1 سال تک یہ بھی نظر بند رہے۔ بہرحال فتویٰ کے دستخطوں میں اس نام کے متعلق یہ بیان اہمیت اختیار کر لیتا ہے کہ کچھ دستخط جبراً ہوئے، اگرچہ ہمیں اب بھی اطمینان نہیں، جس کی وجہ چند سطروں کے بعد ظاہر ہوگی۔ سر سید اور شمس العلماء دونوں کی تحریروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علماء اکرام بادشاہ کے حامی نہیں تھے اور شاہی خاندان کے متعلق بھی وہ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ شمس العلماء کے الفاظ میں وہ ان کو خولا خبط جانتے تھے۔ نمبر 6، ان باتوں میں اتفاق کے باوجود ایک نہایت اہم اور نازک مسئلے میں سر سید اور شمس العلماء کی مذکورہ بالا تحریریں مختلف ہیں۔ سر سید صاحب فرماتے ہیں کہ جب کہ مسلمان ہماری گورنمنٹ کے مستعمل تھے، کسی طرح گورنمنٹ کی عملداری میں جہاد نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان انگریزوں کو ہندوستان کا جائز حکمران تسلیم کر چکے تھے، لہذا اس کی مخالفت غدر اور بغاوت تھی، جو جائز نہیں ہو سکتی اور نہ اس کو جہاد کہا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، انگریز ڈپلومیسی یہی سبق دے رہی تھی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ 1857 تک کم از کم دہلی کے علماء نے اس سبق کو ذہن نشین نہیں کیا تھا۔ وہ انگریزوں کو غاصب اور متغلب ہی سمجھتے تھے۔ سر سید کی تحریر کے خلاف شمس العلماء نے ایک جگہ اختلاف کی وجہ یہ تحریر کی شرائط جہاد موافق مذہب اہل اسلام موجود نہیں۔ شمس العلماء کے بیان کے بموجب مولانا محبوب علی صاحب اور خواجہ ضیاء الدین صاحب نے یہی وجہ بیان کی تھی۔ اس توجیہ اور استدلال کا مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کو جائز حکمران تو نہیں مانا جاتا، مگر چونکہ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے جہاد کا فتویٰ بھی نہیں دیا جاتا۔ اصل حقیقت 7، مذکورہ بالا تفصیلات کے بعد یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ابتدا میں اسی نظریے پر اتفاق رہا جو 50 سال پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ نے پیش کیا تھا، جس کی کامیابی کے لیے حضرت سید احمد شہید صاحب شہید رحمہ اللہ اور ان کے پاک بعد رفقا نے جان قربان کی تھی، اور جو مسلمانوں کے دماغوں میں راسخ ہو چکا تھا کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان ہمارا وطن ہے۔ 7 سمندر پار سے انگریز سوداگری کی غرض سے ہندوستان آئے، حکومت ہند نے ان کو تجارت کی اجازت دی، ان غیر ملکیوں نے غیر ملکی رہتے ہوئے رفتہ رفتہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ بالجبر اور تسلط غاصبانہ ہے۔ باشندگان وطن کا فرض ہے کہ اس بیرونی طاقت سے وطن عزیز کو آزاد کرائیں۔ اس نظریے کی بنا پر جب یہ موقع آیا کہ کچھ فوجیں برگشتہ ہوئیں اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے جہاں کی بازی لگا دی، تو اب پس و پیش کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور نہ اس واضح مقصد کے لیے فتوے کی ضرورت تھی۔ لیکن آغاز تحریک یعنی 11 مئی 1857 سے چند روز بعد ہی یہ صورت پیش آئی کہ ایک طرف جن کو زمام قیادت سپرد کی گئی تھی ان میں قیادت و سیادت کی صلاحیت نہیں تھی، اور دوسری جانب انگریز کے خفیہ حامی جو نہایت خاموشی سے شہر میں کام کر رہے تھے، ان کی طرف سے یہ دل کو لگنے والا سوال اٹھا دیا گیا کہ ہماری طاقت غیر قابل اعتماد ہے اور ممکن ہے بادشاہ کی اہلیت و صلاحیت کا سوال بھی پیدا کر دیا گیا ہو، تب لامحالہ علماء کی رائے میں اختلاف ہو گیا، اور مان لیجئے کہ حضرت شاہ اسحاق صاحب اور حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ سے تعلق رکھنے والے علماء جو بادشاہ کو بدعتی، ضعیف الرائے اور نااہل سمجھتے تھے، وہ کنارہ کش ہونے لگے۔ چند روز بعد جب 2 جولائی 1857 کو جنرل بخت خان فوج، اسلحہ اور نقد رقم لے کر مولانا سرفراز علی صاحب اور دوسرے علماء کے ساتھ دہلی پہنچ گیا، اور بادشاہ نے کمانڈر ان چیف اور نائب السلطنت کی حیثیت دے کر اختیارات اس کے سپرد کر دیے، یہاں تک کہ بیرون دہلی انقلابی افواج کو بادشاہ کی جانب سے ہدایات جنرل بخت خان ہی دینے لگے، تو جہاں تک بادشاہ کی نااہلیت وغیرہ کا سوال تھا وہ خود بخود ختم ہو گیا، کیونکہ جنرل بخت خان اور اس کے پیر و مرشد مولانا سرفراز خان صاحب اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے جس کو بادشاہ کے متعلق اعتراض ہے۔ جنرل بخت خان مولانا سرفراز علی صاحب کے معتقد تھے، اور مولانا سرفراز علی صاحب حضرت سید صاحب سے وابستہ تھے اور گورکھپور کے علاقے میں حضرت سید صاحب کے نام پر بیعت لیتے رہے تھے۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم